ابو جہل نے چھڑیاں اٹھائی، ابو لہب نے دست درازی کی، میں اسلام کی اس خدمت پر، میں دعوت دین کی اس خدمت پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا اسلام کی خاطر، مگر دین کی اس خدمت پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرے صحابہ نے ہجرت حبشہ کر لی، میں صلہ نہیں مانگتا اس خدمت پر۔ مجھے 3 سال تک شاب ابی طالب کی اس گاڑی کے اندر مجھے بھی، میری ازواج کو بھی، میرے خاندان کو بھی، سیدنا ابو طالب اور سارے قبیلہ ہاشم کو، حضور کے سارے خاندان کی عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو گھروں سے نکال کر، سامان نکال کر تپتی ہوئی ریت پر 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ میں نے تمہارے لیے وہ قید کی صحبتیں برداشت کی، مگر اس کا کوئی صلہ نہیں مانگا۔ میں نے اپنے محبوب کعبے کو چھوڑ کر ہجرت کی، اپنے جائے پیدائش مکہ کو اسلام کے لیے، آپ کے خاطر دین کی خدمت کے لیے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ میں 10 سال کی زندگی کے اندر 88 جنگیں مجھ پر مسلط کی گئی۔ کتنی؟ 88 جنگیں۔ الا المودۃ فی القربى، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یاد رکھیں وہ چاہت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں۔ پتہ چلا عمل بعد میں ہے، چاہت امام پہلے ہے، عمل بعد میں آئے گا۔ اس کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ آپ کہیں کہ علامہ صاحب نہ عمل کے بغیر زندگی ہے، ایمان ہے، نہ اسلام ہے، اور نہ ایمان کے بغیر اسلام ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مگر دونوں کا مقام بھی اپنا اپنا جدا مقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا کنز مخفی فاحببت ان اعرفا فخلقت محمدا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، بس مجھے اس بات سے محبت ہو گئی کہ کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی اللہ اللہ کرے، کوئی سبحان اللہ کہے، کوئی ہو جو میری بارگاہ میں سجدہ عبادت کرے اور مجھے رب کہے۔ بس میں نے رب ہونے کے اقرار کے لیے، میں نے اپنی پہچان کے لیے جس ہستی کو تخلیق کیا، فخلقت محمدا، میں نے پیارے محمد کو تخلیق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے حبیب بے شک اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے آپ پر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں۔ کب سے؟ مدت کوئی نہیں، آغاز کا پتہ کوئی نہیں، پتہ چلا کہ جب سے آقا کی تخلیق ہوئی، نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، وہ تخلیق کا اول وقت، وہ اول لمحہ جب اللہ نے کن کہا اور کن کے صورت میں محمد کا نور چمکا، ادھر محمد کا نور چمکا، ادھر رب نے کہا اللہم صلی علی محمد۔ مگر صرف یہ نہیں کہا کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ نے جب کوئی وقت نہیں تھا، زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ کائنات، بھائی عرش بھی نہیں تھا، اتھارے کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تھا اور اللہ کا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے اس روز اول پہلا جملہ جو مخلوق کی طرف بھیجا وہ یہ جملہ تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے محمد
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا درود آپ پر بھی ہو اور اللہ کا درود آپ کی آل پر بھی ہو۔ وہ تو روزے اول سے رب کے حضور جن کا مقام بلند ہے، جن کا ذکر بلند ہے، ارے ذکر اہل بیت کی کوئی حد نہیں، جس طرح ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، ان کی بلندی کی، ذکر اہل بیت کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، جس طرح ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ حد تو وہاں لگتی ہے جہاں کوئی حد ہو۔ جب کائنات میں حد ہی کوئی نہیں تھی تو وہاں اللہ پاک نے پیارے رسول پر اور ان کی آل پر درود بھیج کر فرما دیا، اے فرشتوں پڑھو، تمہیں اس وقت کا بھی پتہ نہیں جب سے تم بھی نہیں تھے تو میں محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہا۔ تو فرمایا پھر تم بھی کیا کرو اے مومنوں، اہل بیت کی غلامی کا حق یہ ہے، مودت کا حق یہ ہے، محبت اہل بیت کا حق یہ ہے۔ اللہ نے بھی روز اول سے آل محمد پر درود بھیجا ہے، روز اول سے تخلیق اول سے فرشتوں نے بھی محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے سارے اہل ایمان، جب بھی میرے مصطفیٰ کے درود کی باری آ جائے تو درود پڑھا پیارے محمد پر اور درود پڑھو آل پاک محمد پر، پھر میں تمہارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ بھی آپ نے مقررانہ انداز سے بات کی، منبر پر بیٹھ گئے ہیں، چونکہ قاری صاحب نے کہا ہے کہ علامہ صاحب آئے ہیں تو تقریر کر رہے ہیں، تو یہ نکتہ آپ نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میری کیا مجال ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کروں، اہل بیت کی شان بیان کر سکوں؟ میں تو صرف ان کی خدمت کے اندر صرف ذکر کے چند کلمات کہہ کر اپنی غلامی جو ہے پنجدن کی غلامی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اگلا نقطہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، قاری صاحب بیان کر رہے تھے، نصیحت بھی فرما رہے تھے، آ جاتے ہیں اس طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، سارے اہل ایمان ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم سارے اہل ایمان ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر واقعی مومن ہو تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ فجر کی نماز فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر اور مغرب عشاء بھی فرض ہے، پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رکعتیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے بھی کیے، رکعتیں بھی چاروں پڑھی ظہر کی عصر کی، اور بیٹھ گئے اتحیات کے اندر، نماز کی ساری مزدوری کر لی، پہلی رکعت کی، دوسری رکعت کی، تیسری رکعت کی، قاری صاحب چوتھی رکعت کی بھی، چاروں رکعتوں کی مزدوری کرنے کے بعد بیٹھ گئے آخری قاعدے کے اندر اور کہا رب یا ہماری تعالیٰ، نماز تیرا حکم تھا، پڑھ میں نے لی ہے، اب دعا تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں۔ فرمایا خبردار اے مومن بندے، میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آ رہا ہے، خبردار دعا سے پہلے تو نے اگر محمد پر اور آل محمد پر، محمد پر اور آل محمد پر درود نہ پڑھا، تیری نماز بھی قبول نہیں، تیری دعا بھی قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ